ہم نے اکثر دیکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کی میں وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی وہ حدیث مبارکہ کنز العمال شریف میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام سے وہ حدیث کی روایت موجود ہے۔ پڑوسیوں کے حضور نے حق بیان فرمایا ہے، ایک پڑوسی کے اوپر دوسرے پڑوسی کے حق حضور نے بیان فرمایا۔ پہلا حق، یہ بڑا مشکل ترین حق ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پڑوسی تم سے قرضہ مانگے، اس کو پیسوں کی مدد چاہیے اور وہ قرض چاہتا ہے آپ سے، تو پھر حضور نے فرمایا آپ اسے قرض ضرور دیں۔ یہاں ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں، میں بڑی ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں۔ پڑوسی کیا کرے؟ قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ، جی میں آپ سے قرضہ نہیں مانگنے لگا، آپ بولیں تو صحیح۔ پڑوسی قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ، یہ کس کا حکم ہے؟ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا۔ ہمارے ایک بہت بڑی ہستی گزرے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بہت زیادہ اسلام کی خدمات کی ہیں اور بہت زیادہ ان کی تصانیف ہیں۔ یہ ایک بڑی خوبصورت روایت لے کے آئے ہیں کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے نا، صدقہ اللہ کے راستے میں، اس نے کچھ پیسے صدقے میں نکالے تو حضور علیہ السلام کی حدیث انہوں نے بیان کی، فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ نکالا اس کو ایک اجر اللہ عطا فرماتا ہے، جس نے صدقہ کیا اس کو ایک اجر ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 18 گنا جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ کتنا اجر ہے؟ ایک، اور قرض کا کتنا اجر ہے؟ 18 گنا۔ اور اگلی بات بڑی انہوں نے ایمان افروز فرماتے ہیں کہ یہ جب آپ صدقہ جس شخص کو دے رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس وقت ضرورت مند نہ ہو، اس کا نظام چل رہا ہو اور آپ نے صدقہ دے دیا، حالانکہ وہ اس وقت ضرورت مند نہیں تھا، لیکن جس نے آپ سے قرضہ مانگا ہے وہ اس وقت ضرورت مند ہے، تو آپ کو بہت بڑا اجر ہے کہ آپ ایک ضرورت مند کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 18 گنا اجر جو ہے اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب تک آپ اس سے قرضہ واپس نہیں لیں گے، اللہ روزانہ کی سطح کے آپ کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھے گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور دوسرا حق میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا پڑوسی تم سے مدد چاہے تو پھر اس کی مدد ضرور کرے۔ ہمارا سب سے بڑا یہ المیہ ہے، ہمارے ملک میں ایک سیاست کا کلچر اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ کسی کو تسلیاں دینی ہے تو صرف جھوٹی تسلیاں دینی ہیں۔ پاجی تسی ٹینشن ہی نہیں لینی، تھوڑا بھرا تھوڑے نال کھلوتا ہے، تسی جس طرح مطمئن ہو وہ اسی تمہیں مطمئن کرنے سے تیار ہاں۔ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ بندے کو کسی طریقے سے ٹال دیں، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے بس، اور پیچھے اس کا کام نہ کرنا، یہ منافقت ہے۔ ایک عظیم بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ وہ کسی بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو پہلے زمانے میں، بلکہ موجودہ زمانے میں بھی، اس دور میں شاعر ہوتے تھے جو بادشاہوں کے دربار میں آتے تو وہ بادشاہ کی تعریف میں شعر پڑھتے، ہمارا بادشاہ میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ پھر بادشاہ خوش ہو کے نا اسے فلاں چیزیں، فلاں اشرفیاں، پیسے اس کو دے دیتا ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے۔ یہ جو سابقہ حکومت گزری، وہ کئی مرتبہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو مجھے تو ٹی وی سے کو پتہ چلتا ہے ہمارے ملک میں پٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر بڑھ گیا، مہنگائی کی یار، وگرنہ ان کے قریب جو کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، چمچے، وہ کہتے ہیں کہ تواڈے ورگا تو وزیر اعظم آئے ہی کوئی نہیں ملک جنی کو تسی خدمت کر رہے ہو نا پاکستانی قوم دی، کسی کیتی کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام بیچاری ظلم کا شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے عوام کے اوپر ٹیکس اور پھر طرح طرح کے مہنگائی کے ظلم اور دیگر ظلم عوام کے اوپر ڈھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ شروع سے ایک بادشاہوں کی ترتیب چلتی آ رہی ہے۔ تو ایک شاعر آیا، اس نے ساری رات بادشاہ کی تعریف میں شعر پڑھے، جناب یہ شعر بھی وہ شعر بھی، تو جیسے جیسے بادشاہ خوش ہوتا گیا تو کہا جی اس کو فلاں انعام بھی دے دیں، فلاں بھی دے دیں، فلاں انعام بھی تیرے نام، فلاں بھی تیرے نام۔ جب صبح ہوئی، مجلس برخاست ہوئی تو لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو اس نے کہا جناب بادشاہ میرا انعام؟ تو بادشاہ نے کہا کون سا انعام؟
کہ جناب رات کو جو آپ نے اعلان کیا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ رات کو تو میری جھوٹی تعریفیں کر رہا تھا تو میں بھی تعریفیں سن کے خوش ہو رہا تھا، میں بھی تیری خوشی کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے انعام کے اعلان کر رہا تھا، اس ٹائم میں بھی خوش تھا، تیرے شعر سن کے اور میری باتیں سن کے تو خوش ہو گیا، حساب کتاب برابر ہو گیا۔ یہ ہمارے ملک کی اس وقت صورتحال ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی۔ اب وہ جو چیز تھی نا وہ ہماری عوام کے اندر بھی آ گئی۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کی حقیقی معنوں میں مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرے گا، باتوں میں آپ کو مطمئن کر دے گا، آپ کا کام نہیں کرے گا۔ اب سنیں حضور کی حدیث مبارکہ، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ جاؤں، حضور کا اعتکاف، اور پھر کس جگہ پہ؟ مسجد نبوی میں۔ امام الانبیاء اعتکاف بیٹھے ہوں تو اجر کا کیا عالم ہوگا، اور پھر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں۔ فرمایا ایک بندہ آ جائے میرے پاس اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، صرف آپ میرے ساتھ چلیں، آپ نے وہاں کہنا کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں، آپ کے میرے ساتھ جانے کی وجہ سے میرا کام وہ ہو جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اعتکاف توڑ کے اس کے ساتھ جانا پسند کروں گا۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ کسی کی مدد کرنا۔ فرمایا اگر پڑوسی آپ سے مدد چاہے تو پھر اس کی آپ مدد جو ہے وہ ضرور کریں۔ اگلی بات جو بڑی ایمان افروز ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کے جنازے میں آخر تک شریک رہیں، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو پھر مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ اگر پڑوسی گھر میں نہیں تو پھر اس کے مال کی، اس کے گھر کی اور اس کی عزت کی آپ حفاظت کریں، یہ پڑوسی کے حق ہیں۔ اور پھر جو سب سے مشکل ترین بات ہے ہمارے لیے، بالخصوص ہم پاکستانیوں کے لیے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا مکان اونچا کرنے لگو پڑوسی سے اجازت ضرور لو۔ جس دور میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے نا، اس دور میں یہ خطرے نہیں تھے، لوگوں کے بالکل سنگل سٹوری ایک کمرہ مکان ہوتا تھا۔ اگر ہم جمعے کے بعد یہاں سے نکلیں نا سیالکوٹ میں وزٹ کرنے کے لیے اور سیالکوٹ کے دیہاتوں میں جا کے مکان دیکھیں، کتنے ایسے مکان لاکھوں کی تعداد میں ہمیں ملیں گے کہ ایک مکان سنگل سٹوری بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ والا مکان جو ہے وہ 5 سٹوری بنا ہوا ہے۔ ہم ضد میں بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اپنا مکان آپ بلند کرتے ہیں اور اس کی بلڈنگیں زیادہ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ساتھ والے پڑوسی کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو نقصان آپ کرتے ہیں، اس کے گھر کو جو تھوڑی بہت ہوا لگتی ہے آپ اس کو روک لیتے ہیں۔ آپ کے پاس تو وسائل ہیں کہ آپ نے اے سی بھی لگوا لیے، آپ نے سولر بھی لگوا لیا، آپ نے یو پی ایس بھی رکھ لیا اور آپ نے جنریٹر بھی لے لیا، اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ جو ہوا چلتی تھی آپ نے اس کی ہوا بند کر دی۔ اور اگلی بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور جو سب سے نقصان دہ بات ہے، دوسرا یہ کہ آپ کی زیادہ بلڈنگیں، عمارت اونچی ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کا پردہ آپ نے ختم کر دیا۔ آپ چھت پہ چڑھتے ہیں تو سین اس کا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی ہمارے پاس اس طرح کی شکایات بھی آئیں کہ دروازوں کے اندر تک پڑوسیوں کی نظر جاتی ہے، گھروں کے اندر، کمروں کے اندر۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کی واش روم وغیرہ کی چھت نہیں تو اس کے لیے کتنے بڑے مسئلے ہیں۔ اور میں کئی ایسے دیہاتوں میں، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو ان دیہاتوں میں لے کے جا سکتا ہوں کہ قریب 5 منزلہ یا 4 منزلہ عالی شان کوٹھی بنی ہوئی ہے، اس کے پڑوسی کے گھر کی جو 4 دیواری ہے وہ نہیں ہے، خود اپنی 4 منزلہ کوٹھی بنا دی ہے، پڑوسی کے گھر کی 4 دیواری کوئی نہیں۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، اگر آپ اس حق کو کراس کرتے ہیں تو آپ گناہگار ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ بڑی بڑی عالیشان کوٹھیوں میں رہتے ہیں، جنریٹر بھی ہیں، یو پی ایس بھی ہیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، اور برانڈڈ قسم کے بڑے بڑے وہ بیڈ بھی وہاں پہ ہیں، اور عالیشان قسم کی رضائیاں اور کمبل بھی ہیں، لیکن نیند نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ تو یہ میرے آقا کریم نے فرمایا ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ حق ہے، اگر وہ اپنا مکان اونچا بنانا چاہے تو پہلے پڑوسی سے پوچھے۔ یہ ہمارے ہاں یہ دیکھا ہے ہم نے گلی محلوں میں، 1 انچ بھی کوئی بندہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جگہ پہ مکان بنا دیا، آگے گلی کو بند کر دیا، بڑی بڑی سیڑھیاں ہم وہاں پہ بنا دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں کبھی گزرنا پڑے ہمیں تو باہر جو ہے دکان اندر خالی پڑی ہوئی ہے، باہر بڑے بڑے سٹال لگائے ہوئے ہیں،
تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پڑوسی کا جو حق ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور پھر جیسے میں نے یہ بیان کیا کہ اگر غیر مسلم بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. میں حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں. ملاک کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے بڑی تکلیف میں رکھتا ہے اور بڑی پریشانی میں مجھے رکھتا ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اس پہ اجر دے گا. کیونکہ حضور کی بات تھی تو وہ چپ کر کے چلے گئے. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آئے تو آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنا نہیں چاہتا تھا، میں جناب کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرا پڑوسی اتنا شریر ہے اور اتنا مجھے تنگ کرتا ہے کہ مجھے بڑی مجبوری کی حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا. آپ اس کو بلائیں، آپ اس کو سمجھائیں. تو پھر حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میری رائے یہ ہے کہ تم صبر کرو، اللہ تمہیں اس پہ اجر دے گا. وہ پھر چلے گئے. پھر ایک زمانے کے بعد دوبارہ لوٹے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو صورتحال اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اب برداشت نہیں ہوا، اب میں صبر نہیں کر سکتا، میرے صبر کے پیمانے جو ہیں وہ لبریز ہو چکے ہیں. اب آپ مہربانی فرمائیں، اس کو بلائیں اور اس کو کوئی بات سمجھائیں، نصیحت فرمائیں. اب ذرا توجہ چاہوں گا، اگر حضور چاہتے نا تو صرف اس آدمی کو بلا لیتے اور اس کو بات سمجھا دیتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. میرا آقا کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ پڑوسی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس کے حق کیا ہے. میرا آقا کریم نے اسے فرمایا کہ تم ایسے کرو، اپنے گھر کا جتنا سامان ہے اسے اٹھاؤ اور اپنے گھر کے باہر دروازے کے سامنے سامان سمیت بیٹھ جاؤ. اس نے ایسا ہی کیا اور ساتھ فرمایا کہ جو بھی بندہ وہاں سے گزرے، جب وہ تم سے پوچھے نا یار تم نے گھر کے باہر سامان کیوں رکھا ہوا ہے، باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر بتاؤ کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے اس کی یہ شرارتیں ہیں اور اس کی مجھے یہ تکلیفیں ہیں، تو اسے لوگوں کو بتاؤ. اس نے ایسا ہی کیا. تو پھر جس بندے کو وہ بتائے تو وہ لان تان کرے کہ یار اتنا برا پڑوسی ہے، اس طرح کا بندہ ہے. تو اس تک خبر پہنچ گئی کہ میرے پڑوسی نے تو یہ معاملہ کر دیا اور لوگ مجھے لانتے ہیں جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں میرے اوپر. تو پھر وہی آدمی، وہی جو اس پڑوسی کو تنگ کر رہا تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، شکایت لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وہ میرا پڑوسی ہے، اس کو سمجھائیں کہ وہ میری عزت کو معاشرے میں خراب کر رہا ہے. تو میرا آقا کریم، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ تو تجھے باتیں یا تان بعد میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت تیرے اوپر لعنت جاری کی تھی جب تو نے پہلے دن پڑوسی کو تنگ کیا تھا. کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ بڑے کوئی عہدے ہیں اور بڑے منصب ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طاقت پہ کسی کو جو ہے وہ جیسے مرضی دبا کے رکھ دوں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے. تو اس نے کہا جناب مجھے احساس ہے اپنی غلطیوں کا، میں معافی چاہتا ہوں. تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے جا کے معافی مانگو، پڑوسی سے. اس نے اور اس کا سامان اندر رکھو خود اٹھا کے، اسے راضی کرو. اگر وہ تمہیں معاف کر دے گا تو پھر اللہ کا رسول اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. پھر وہ آیا، اس نے آ کے اس سے معافی مانگی اور اسے راضی کیا. پھر خود اپنے کاندھوں پہ اس کا سامان اٹھا کے اس کے گھر میں رکھا، تب جا کے اس کا چھٹکارا ہوا. اس لیے اگر معمولی سی تکلیف بھی آپ کی وجہ سے آپ کے ہمسائے کو ہو رہی ہے تو سمجھ لیں یہ بہت غلط معاملہ ہے. میرا آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اس قدر پڑوسیوں کا خیال رکھو کہ گھر میں اگر آپ گوشت بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں بنائیں کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ پڑوسی کو تنگ نہ کرے، وگرنہ ایسا ممکن اگر نہیں تو پھر گوشت کا شوربہ بڑھا دیں. پھر کیا کریں، کچھ سالن جو ہے وہ پڑوسی کے گھر بھیج دیں. پتہ نہیں ہم کون سی ترقی کے پیچھے پڑ گئے. ہم تھوڑا سا زمانہ پیچھے چلے جائیں تو ہم عصر کے بعد اکثر دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے کھانا ایک دوسرے گھروں میں منتقل ہو رہا ہوتا تھا. اس گھر کا کھانا وہاں جا رہا ہے، اس گھر کا کھانا وہاں جا رہا ہے، کھانا مختلف گھروں میں تقسیم ہوتا تھا. آج وہ رواج اور آج وہ زمانہ اور آج وہ ہماری تہذیب ختم ہو گئی ہے. اور میں
حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں پارٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، یہ جناب سالگرہ کی پارٹی ہے، یہ دوستوں کو عید کی پارٹی دی ہوئی ہے، فلاں پارٹی دی ہوئی ہے، تو وہ چھتوں کے اوپر ہم وہ باربیکیو کا ہمارے سیالکوٹ میں بالخصوص اہتمام ہوتا ہے، اور اس کی خوشبوئیں وہ باہر محلے کی سڑکوں تک، مین روڈوں تک خوشبوئیں جاتی ہیں، رشتہ دار بھی کھا رہے ہیں، دوست بھی کھا رہے ہیں، اور نعرے بھی لگ رہے ہیں، اور جناب ہنسیاں بھی ہو رہی ہیں۔ قریب کا جو پڑوسی ہے اس کے گھر ہم ایک پلیٹ بھی سالن بھیجنے کو تیار نہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یا اللہ کے حضور آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ محشر میں وہ رات تجھ پہ بھاری پڑے گی جس شب تیرے پڑوسی نے فاقے میں گزاری، جو شب تیرے پڑوسی نے فاقے میں گزاری۔ اللہ اکبر۔